الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 سے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی، دعاءہ بالخیر، مثل اپنے دعا مانگنے کے اچھائی کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنے لیے خیر مانگتا ہے، بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وہ شر کی اور برائی کی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس میں صبر نہیں ہے، اسی لیے یہ بعض اوقات غصے میں آ کر، بعض اوقات اکتاہٹ کا شکار ہو کر، بعض اوقات تکلیف کی وجہ سے یہ اپنے لیے شر مانگنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ شر اور برائی کی دعا مانگنا، دوسرے لفظوں میں بد دعا کرنا، اس سے روکا گیا ہے۔ بعض اوقات مائیں جب دل برداشتہ ہوتی ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، تو وہ بچوں کے لیے غصے میں آ کر بد دعائیں کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہوگا۔ اسی طرح انسان بعض اوقات تکلیف میں ہوتا ہے، تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، میں مر جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، میں مر گیا ہوتا۔ تو اس قسم کی بد دعائیں اس سے بھی روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ بالکل زچ ہو گیا ہے اور لازماً اس نے اللہ سے مانگنی ہی ہے موت، تو پھر ان الفاظ میں مانگے کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو اس وقت مجھے موت دے دے۔ تو اس طرح مانگے۔ اور اپنے لیے بد دعا کرنے کی ایک بدترین مثال وہ بھی ہے جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اللہ سے بد دعا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے سورۃ انفال آیت نمبر 32 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے واقعی حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یا پھر ہمیں ہمارے پاس دردناک عذاب لے آ۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ بد دعا کی اپنے لیے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ اگر یہ حق ہے، سچ ہے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو قبول کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے۔ اور پھر واقعی اگرچہ پتھروں کی بارش تو نہیں ہوئی، لیکن ابو جہل کو اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، اور بدر میں وہ مارے گئے اور کنویں میں پھینک دیے گئے۔ اور بد دعا سے اتنا حد تک بھی روکا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے، ایمان نہیں لا رہا،
آپ اس کا نام لے کے اسے نامزد کر کے اس کے حق میں بد دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہدایت لکھی ہو، اس کے لیے ایمان کی توفیق لکھی ہو، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے آپ کافر کا نام لے کے نامزد کر کے اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان چونکہ عجول اور بہت جلد باز ہے، بے حوصلہ ہے، اس کے پاس صبر نہیں ہے، تو وہ نہیں سوچتا، اور وہ اپنے لیے خیر مانگنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شر مانگ لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ کس بات کی نشانیاں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کہ کیسے یہ رات چھا جاتی ہے، دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب دن نکلتا ہے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پس مٹا دی ہم نے نشانی رات کی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور مبصرۃً، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا ہے، اندھیرے والا بنایا ہے، اور دن کو ہم نے روشن بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے۔ یہ دن کی بات کی گئی ہے، اور رات کا یہاں فائدہ نہیں بیان کیا گیا، وہ اور جگہ آتا ہے، تاکہ تم رات کو سکون کر لو، دن کو تم فضل تلاش کرو اور رات کو سکون کرو۔ اس میں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انسان جو روزی کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے روزی، تو یہ محض ایک وسیلہ ہوتا ہے، محض ایک سبب ہوتا ہے، لیکن روزی دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کی طرف سے۔ تلاش تم کرو گے اور تمہیں روزی اللہ دے گا۔ تمہارے اپنے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، تم اپنے رازق آپ نہیں ہو، تمہاری محض ایک کوشش ہوگی، ایک کاوش ہوگی، اور روزی تمہیں وہ دے گا اتنا جتنا اس نے لکھی ہے، اور اس وقت جس وقت اس نے لکھی ہے، وقت پہ محدود اندازے مطابق وہ تمہیں روزی عطا کرے گا۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور رات اور دن لانے کا اور فائدہ یہ ہے تاکہ جان لو تم گنتی سالوں کی اور حساب، سالوں کی گنتی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، کیونکہ رات دن سے یہ ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں، تو اس طرح سالوں کی گنتی گنی جاتی ہے کہ اب فلاں سن ہے، اب فلاں سال ہے، اب فلاں مہینہ لگ گیا ہے، اور تاکہ تم حساب جانو ان کے ذریعے، کہ انہی کے ذریعے تم مختلف چیزیں طے کرتے ہو۔ جب یہ رات دن آتے ہیں، تاریخیں بنتی ہیں، دن بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، تو تم اپنے لین دین، اپنے نکاح کے معاملات اور دیگر چیزیں تم طے کرتے ہو تاریخوں کے حساب سے۔ اسی طرح رات اور دن جب آتے جاتے رہتے ہیں تو اس سے موسم بھی بنتے ہیں، تو ان موسموں کے حساب سے بھی تم مختلف فصلوں اور کاشت کے تم حساب مقرر کرتے ہو، بھی فلاں مہینے میں فلاں چیز کاشت کی جائے گی اور فلاں مہینے میں کٹائی ہوگی اس کی، تو اس قسم کے حساب بھی تم انہی کے ذریعے کرتے ہو۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا بڑی قدرت ہے اور کتنا بڑی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن دونوں بنا دیے ہیں۔ اگر ہمیشہ دن کھڑا رہتا تو پھر تم سکون کیسے کرتے کہ تم دن کو کام کاج کرتے ہو، تھکے ہارے ہوتے ہو، اور رات کو تم سو جاتے ہو، اور اگلے دن پھر تم فریش ہوتے ہو، تازہ ہو جاتے ہو، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی کھڑا رہتا تو مسائل ہوتے، اگر ہمیشہ رات کھڑی رہتی تو پھر یہ سارے کام کاج جو دن کو ہوتے ہیں روشنی میں وہ کیسے ہوتے، اگر ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کھول کھول کر بیان کیا ہے ہم نے اسے تفصیل سے، یعنی ہر ضرورت کی چیز، ہر چیز سے مراد
ہر ضرورت کی چیز ہے، ہر وہ چیز جو دین و دنیا میں جس کی ضرورت تھی ہم نے وہ کھول کر بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان لازم کر دیا ہے ہم نے اسے اس کا عمل اس کی گردن میں، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اس کی گردن میں چپکا دیا ہے۔ اور یوں جیسے کوئی کسی کے گلے میں کوئی رسہ اور رسے کا پھندا پڑ جائے اور توق پڑ جائے کہ وہ اس سے الگ نہیں ہوتا، تو اسی طرح ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے ڈال دیا ہے، اب وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں چاہے انسان چھپ جائے، بھاگ جائے اور کہے میں تو بچ آیا ہوں۔ مثلا لوگ بعض اوقات کسی کو تکلیف پہنچا کے بھاگ جاتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے لوگ وہ بڑے بڑے جرائم کر کے جہاز پہ بیٹھے ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ سوچتے ہیں ہم بچ گئے۔ انہیں کیا پتا کہ ان کا عمل ان کے گلے پڑ چکا ہے، وہ وہاں سے کہاں بھاگیں گے؟ وہ دنیا والوں سے تو بھاگ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے، انہیں اس کا حساب دینا ہے، وہ اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ انسان کی قسمت جو ہے، خوش قسمتی یا بدبختی، وہ اس کے گلے پڑ چکی ہے اس کے عمل کے حساب سے۔ اگر وہ اچھے عمل کر رہا ہے تو خوش قسمتی، اگر برے کام کر رہا ہے تو بدبختی اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ دنیا میں چاہے جتنا ترقی کر لے اور جتنا کما لے اور جتنا تعیشات حاصل کر لے، لیکن وہ اپنے عمل سے نہیں بچ سکتا، وہ اس کے گلے پڑ چکا ہے۔ اور کب سامنے آئے گا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاب جسے پائے گا وہ کھلا ہوا، کتاب کو کھلا پائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس کے بارے میں اور جگہ کہا گیا ہے کہ جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا قیامت کے دن، تو انسان کی زندگی کا پورا ریکارڈ وہ لکھا جا رہا ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ اور پھر انسان کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، اس میں تو ہر چیز نوٹ کر دی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ انسان کہے گا کہ یا لیتنی فاما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، جس کو اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا، کاش کہ آج میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش کہ میں مر چکا ہوتا، یہ آج کا دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ تو ہر انسان کا عمل اس کے گلے پڑ چکا ہے، وہ اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب جسے پائے گا وہ کھلا ہوا، اقرأ کتابک، اسے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب، دیکھ اپنا ریکارڈ، اپنا رزلٹ کارڈ دیکھ، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس یعنی تو خود آج اپنے آپ پر حساب کرنے کے اعتبار سے، آج حساب کرنے کے اعتبار سے تو خود کافی ہے، یعنی تو آج اپنا حساب خود کر سکتا ہے، تو خود اپنے اعمال کا حساب کر لے، تو اپنا پرچہ خود چیک کر لے کہ تو نے کیسے پرچہ حل کیا ہے دنیا میں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس یعنی کافی ہے تو خود آج اپنے آپ پر باعتبار حساب لینے کے، تو اپنا حساب آپ کر سکتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت پائے تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا،
اور جو شخص بھٹک جائے وہ بھٹکتا ہے اپنے اوپر، یعنی اس کی ہدایت کا اجر اسی کو ملتا ہے اور اس کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیں، فرمایا کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ اگر کوئی ہدایت پا رہا ہے، کوئی نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، اگر کوئی قرآن سے وہ علم نہیں حاصل کر رہا، قرآن سے ہدایت نہیں لے رہا، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بعض اوقات لوگ ضد میں آ کر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ضد میں آ کر نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اب میں بھی آج کے بعد مسجد نہیں آؤں گا، جان چھوٹی۔ تو نقصان کس کا کیا؟ اس کا کیا کرے گا جس کو دکھانے کے لیے یہ نماز چھوڑ رہا ہے، یا جس کو دکھانے کے لیے یہ صدقہ دینا چھوڑ رہا ہے، یا جس کو دکھانے کے لیے یہ مسجد آنا چھوڑ رہا ہے، اس کا کیا نقصان کرے گا؟ من ضل فإنما يضل علیہا، جو گمراہ ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، تو اس کا وبال اسی پہ ہی پڑے گا، کوئی اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیجیں ہم رسول۔ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اس وقت تک ہم عذاب نہیں بھیجتے، کیونکہ جب تک رسول نہ آئے تو لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ملے گی، لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام ہی نہیں آئے گا، اور بغیر پیغام دیے، بغیر ان کو راستہ دکھائے اللہ ایسے ہی پکڑ لے، یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 131 میں، یا آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، تیرا رب ظلم کے ساتھ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس بستی کے باشندے غافل ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو، اور تیرا رب ایسے ہی ان کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے، پہلے وہ انہیں بتاتا ہے، ان تک پیغام بھیجتا ہے، ان کی غفلت اور ان کی جہالت ختم کرتا ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دین حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ نہ مانے، پھر انہیں سزا دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نہیں پکڑتا۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس دینی معلومات نہیں پہنچی اور وہ گمراہی پہ رہا، اس نے نادانستگی میں شرک کر لیا، اس نے لا علمی میں بدعت کر لی، اس نے معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیا، تو اس پر گناہ نہیں ہے، اسے معاف ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ بات ہے بہت ہی قلیل اور شاذ و نادر، کہ آج کل جو دور چل رہا ہے کہ کسی کو دینی معلومات بالکل پہنچے ہی نہ، کوشش کے باوجود بھی آج کل یہ ناممکن ہے۔ اگر کبھی کوئی شاذ و نادر ایسا ہو بھی جائے تو پھر واقعی اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنے کا حکم ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، تو اپنی طرف سے کوشش کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو معلومات نہیں ہوئی تو وہ پھر مرفوع القلم ہے، پھر اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کسی بھی انسان کے متعلق ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص شرک کر رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، تو ہم کہیں کہ یہ پکا جہنمی ہے ابدی،
ایک آدمی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیا پتہ اسے پتہ نہ ہو، اسے بتایا نہ گیا ہو، اور وہ بالکل خود جاہل ہو اور علماء نے اسے صحیح گائیڈ نہ کیا ہو، تو اسی لیے ہم کسی کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ شرکیہ کام ہے، لیکن آیا یہ مشرک جہنم میں جائے گا؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کے اس نے شرک کیا، تو پھر وہ ابدی جہنمی ہے، وہ پھر اس پر جنت حرام ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ باریکیاں ہوتی ہیں، اسی لیے کسی شخص پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دینا، یا کسی کے متعلق کنفرم جنتی ہونے کا فتویٰ لگا دینا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اس کے متعلق ہے کہ جس تک ہدایت نہیں پہنچی، دین کا پیغام نہیں پہنچا، اور اس نے نادانستگی میں غلط کام کر لیا، اسے معاف ہے۔ لیکن جس کو ہدایت کا سامان ملا، ہدایت جس کے پاس پہنچی، پیغام پہنچا دین کا، لیکن اس کے باوجود اس نے پھر نہ مانا، وہ پھر پکڑا جائے گا، اسے پھر معافی نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں پھر یہ بھی سمجھ آیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں گناہ گار نہ کرو۔ آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، اگر مسئلہ بتانے لگے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسئلہ سن لیا تو پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم سنتے ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں گناہ گار نہ کرو، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ فمن ابصر فلنفسی ومن عمی فعلیہا، جس نے دیکھا اسی کو فائدہ ہوگا، جو اندھا رہا وبال اسی پہ پڑے گا۔ تو جان بوجھ کے اندھا رہنا، اس سے جان چھوڑ جائے، یہ بات نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اسے کوئی معلومات نہیں ملی پھر وہ بچ جائے گا، لیکن جان بوجھ کے اندھا رہے وبال پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔